سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کل نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس آئی۔ یہ تو کرکٹ کے بہت بڑے ماہر تھے، کرکٹ کی دنیا کے بےتاج بادشاہ تھے۔ نیوزی لینڈ والے نے اپنا بوریا بستر کرنا کہا پر آس نہیں کھیل گئی، ساڑھے کھانے دیکھو ابھی چلے لے کام۔ دو تین دن میں جڑا ہے برطانیہ کی ٹیم نے آنا، پتہ نہیں انہوں نے کی فیصلہ کرنا ہے۔ کوئی ایک محاذ دکھا دیں جس کے اوپر اس حکومت کو کامیابی نصیب ہوئی ہو، اور کوئی ایک محاذ دکھا دیں جس کے اوپر شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ کو قیادت کو جو ہے کامیابی نہ ہوئی۔ شہباز شریف کو جس طرح اس نے دن رات خدمت کی ہے، دوسرے صوبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کا وزیر اعلیٰ ملے۔ یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے لوگ، کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے، اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی، کہ نواز شریف کے دور میں وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا، اس کا کیا نام تھا، پی ایم ہیلتھ کارڈ۔ آج ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے، ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں، یہ کام ان کو آتا ہے۔ اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا، اچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کیوں نہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاپان اور جرمنی جو ہے یہ جو ہے یہ ممالک، یہ ہمسایہ ممالک ہیں۔ اب بتائیے، میں جب اس کو جادو ٹونا کہتا ہوں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کا استعمال کیوں کرتے ہو، پھر میں جب کہتا ہوں کہ یہ کسی ڈبہ پیر نے بات کی ہے، پھر اور ناراض ہوتے ہیں کہ ڈبہ پیر کی بات کیوں کرتے ہو۔ تو پھر میں کیا بات کروں، میں کیا کہوں کہ اس طرح کی فاش غلطیاں اور پاکستان کی معیشت کی بربادی جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا رہا ان 3.25 سالوں میں، تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سوتا تھا؟ بتاؤ مجھے، ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں کوئی ناانصافی ہو سکتی تھی؟ ریاست مدینہ میں اس طرح کی مہنگائی سے لوگ بے حال ہو سکتے تھے؟ دن رات آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور عمل اس کے ثابت اس کے خلاف۔ آج 3.25 سال بعد لوگ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ملتی تھیں، ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مفت ہوتے تھے اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں ملتی تھیں، ہسپتالوں میں علاج ڈائلسس فری ہوتا تھا،
اور قوم کے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیپ ٹاپس فری ملتے تھے انعام کے طور پر، اور یہ کہتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ دے رہا ہے یہ رشوت کے طور پر. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو، جو کسی یتیم کی بچی ہے، کسی کاروباری کی بیٹی ہے یا کسی تانگے بان کا بیٹا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا میں ان کو کلاشن کوف دوں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 1 روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا، تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا. ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا، شدید سردی تھی، اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو ہی مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب ان کا ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کا نظام، میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں تک پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا. خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی، اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی، تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا. اور اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھولو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخاطبوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے، مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. کہتا ہوں
کہ اگر یہ موقع، یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ اگر پی ایم ایل این کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک چوتھی بار، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی، ان کے لیے بہترین علاج ہوتا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے، یہ کووڈ آیا تھا، یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، کووڈ ایک آیا، ایک آفت تھی اور ہے، لیکن ہم لڑ جاتے ہیں، کووڈ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں بالکل، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں۔ یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات آئیں، چائنا سے آئیں، فلاں سے آئیں، اور پیسہ جو ہے اے ٹی ایم مشینیں بناتی رہیں، اربوں روپے کھائے جاتے رہیں، اور یہ ان کے قلم سے، ان کے دستخطوں سے جو ہے وہ ایک ایک منصوبہ لگا۔ اگر میں اس بات میں جاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے بحثیں کر کے، کس طرح سے جو ہے وہ کوئی آدمی، خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے اس قدر بحث مباحثہ جو ہے وہ کرتے نہیں دیکھا۔ جس طرح سے انہوں نے چائنیز اور دوسری کمپنیوں سے ایک ایک روپے پہ بحث کر کے جو ہے کئی اربہ کی جو ہے وہ بچت کی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، اس کا ہر عہدیدار، اس کا ہر لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور اب اللہ کے فضل سے اب جو ہے یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا ہے۔ اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ بدترین انتقام جو ہے وہ ہم نے بھگت لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ اور کوئی یہ مت سمجھے، میں یہ بات آج واضح کر دوں اس پلیٹ فارم سے کہ فری اور فیئر الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے، جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنایا گیا ہے۔ میں اس اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں حاضر جان کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم 10 سال میں نے ان کی قیادت میں کام کیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن ہم 2 دفعہ 3 دفعہ نہ ملے ہوں۔ خدا کی قسم میں نے 10 سالوں میں ان کو کسی فرد سے، بشمول ان کے بیٹوں کے، بشمول سلمان شہباز کے، میں نے ان کو ایک لفظ کسی کا اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ جب 2013 میں ہمارے پاس گورنمنٹ آئی، اس وقت چینی کی قیمت تھی 48، 50، 51، 52۔ آپ چیک کر لیں کہ جب 31 مئی 2018 کو میاں شہباز شریف نے بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چارج چھوڑا ہے، اس وقت جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ حالانکہ ان کے خاندان کی شوگر ملیں تھی، ان کے بیٹوں کا کاروبار تھا، خدا کی قسم کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ کے جو ہے وہ بات کرے گا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کنٹونمنٹ کا الیکشن لڑا، اسی طرح سے الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مفاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے، فری اور فیئر الیکشن سے کمپرومائز نہیں ہے، اور ہماری مزاحمت سے مراد کوئی وائلنس نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں، ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑنے کا عہد کر چکے ہیں، اور اس عہد پہ جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب آج کی
तकरीब के मेज़बान मोहतरम और मेरे बड़े भाई मुस्लिम लीग नून के बबर शेर ख्वाजा मोहम्मद असद साहब, चौथा साल है इस हुकूमत को। जो कुछ इस मुल्क के लोगों के साथ महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी और इंतकाम और नालायकी ने कर दिया है, ऐसी मिसाल और ऐसी नज़ीर इससे पहले कभी नहीं मिली। मगर मौजूदा हुकूमत का मोटो है नो गवर्नेंस। गवर्नेंस करनी ही नहीं है, ये इनका मसला ही नहीं है। इनका सिर्फ एक मसला है कि इतना झूठ बोलो और इतनी बुलंद आवाज़ के साथ बोलो और इस तरीके से बोलो, कोर्स की शक्ल में रात गाना शुरू कर दो, अपने मुखालिफिन पर हमला करो, जो हमारी बात ना माने उसको रगड़ दो, चोर बना दो, काफिर बना दो, डाकू बना दो, कोई इल्ज़ाम लगा दो और अपना चूरन बेचते रहो। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जिसको अक्सरियत मिली नहीं, जिसे लोगों ने 18 के इंतखाबात में अक्सरियत दी नहीं, उसे दिलवाई गई, उसका हाल ये है कि वो मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ भी हालत जंग में है, मीडिया पर भी पाबंदियां हैं, सहाफ़ियों को मारा पीटा जाता है, मीडिया के लोग जेलों में जाते हैं, अपोजिशन के साथ भी आप हालत जंग में हैं, इलेक्शन कमीशन को आप आग लगाने की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फ्रॉड है, जिसके ज़रिए आप डे लाइट रॉबरी की कोशिश करना चाहते हैं, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर एग्री नहीं करती। तो स्टेक होल्डर तो हम हैं। अगर आप बुलडोज भी कर लेंगे, अगर आप जाली अक्सरियत की बुनियाद पे कानून भी बना लेंगे, मगर कोई सियासी जमात उसको तस्लीम नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इंतखाबात, आने वाले इंतखाबात रोज़े अव्वल से कंट्रोवर्शियल। आपने हेल्थ कार्ड बांटे, आपने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 12-12 हज़ार रुपये हज़ारों की तादाद में बांटे, आपने इलेक्शन शेड्यूल के बाद 3 साल आपने कोई काम नहीं किया, आपने डेवलपमेंट के बहाने आपने सरकारी खजाने के मुंह खोले, आपने लोगों को खरीदने की कोशिश की, वोट खरीदे। लेकिन अहम बात यह है, पाकिस्तान के रियासती अदारे इस इलेक्शन में मेरे तजर्बे के मुताबिक इम्पार्शल। शरीफ साहब से शुरू करें। नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनकी साहबजादी को बाप की मौजूदगी में गिरफ्तार किया, मरियम नवाज साहबा को। कोई शर्म हया नहीं आई उस वक्त। शहबाज शरीफ साहब को बार बार गिरफ्तार किया, हसन इकबाल साहब को गोली का निशाना बनाया गया। यानी ईमान के नाम पे आपा निसार फातिमा जैसी अजीम आलमा के साहबजादे को ईमान की बुनियाद पर एक्सप्लॉइट होकर गोली का निशाना बनाया गया, जेल कटवाई, शाहिद खाकान ने जेल काटी। राना सनाउल्लाह खान और मैं बातें करते थे, राना साहब कहते थे ओ यार तुसी कारोबार कर दो, राना साहब गल कर दो। राना साहब कहते थे तुसी यार छोटे मोटे कारोबार कर दो, तानू इन्होंने फड़ लेना है। मैं सोच रहा मैनू किवें फड़नगे। हम दोनों एक दिन सोचते रहे कि इनको कैसे पकड़ेंगे, समझ ना आए बात को। ऐसा पकड़ा कि अपना ही तमाशा बन गया।